انویزیبل چیزوں پہ توجہ دینا، ان کو ہم نان ایشوز کہتے ہیں. انویزیبل یعنی جو آپ دیکھ نہیں سکتے. مریض نے چھت پہ جا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی سگریٹ پی لیا ہے تو یہ آپ کو نہیں پتا، اور نیچے وہ آیا ہے تو اس سے اسمیل آ رہی ہے اگرچہ اس نے کوشش کی ہے اسمیل کو ماسک کرے. تو چونکہ آپ نے دیکھا نہیں اور اس نے میک شور کیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے آپ کہیں دیکھ نہ لیں، اس نے میک شور کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے انویزیبل ہے. تو انویزیبل کو چھوڑ کے ویزیبل کی طرف توجہ دینا آپ کے لیے کارآمد ہے. ویزیبل کیا ہے؟ یعنی آپ کے پیشنٹ کی زندگی آپ کے ساتھ گزر رہی ہے گھر میں، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انویزیبل ہیں پر آپ کا سارا دھیان ادھر رہتا ہے، اور کچھ چیزیں ویزیبل ہیں جن پہ آپ کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے. ٹھیک، ابھی بات اس پہ کرتے ہیں جی. یعنی جو آبزرویبل ہیں اور میئریبل ہیں، ویزیبل ہیں. اس وقت تو ایشو صرف یہ ہے کہ انویزیبل کی بجائے آپ ویزیبل چیزوں پہ فوکس رکھیں. جو نظر آتا ہے بالکل آپ کے سامنے ہے اور نظر آتا ہے تو آپ اپنی توجہ ان چیزوں پہ رکھیں، اور جو چیز انویزیبل ہے اس کی طرف دھیان نہ کریں. اور اگر آپ ساری ویزیبل چیزوں کے اوپر پہلے دھیان کر لیں جو کہ نظر آ رہی ہیں، اور پھر بھی آپ کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے بہت زیادہ، تو پھر ان چیزوں پہ بھی آپ فوکس کر لیں جو کہ ویزیبل نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو کہ ویزیبل ہیں ہماری توجہ ادھر ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انویزیبل چیزیں کون سی ہیں اور ویزیبل چیزیں کون سی ہیں؟ بالکل. اور ویزیبل میں کیا آئے گا جی؟ جی مینرز، باڈی لینگویج. اور سوتا کس وقت ہے، جاگتا کس وقت ہے، دوائی کھانے میں اڑی تو نہیں کرتا یا خوشی سے دوائی کھا لیتا ہے. اور ویزیبل چیزوں میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اس کا دھیان ہے کہ آپ کی نظر ادھر ہو تو وہ کسی دوست کو مل لے. یا ویزیبل چیزوں میں یہ ہے کہ آپ سے کہے کہ میں نے پیپسی پینی ہے اور آپ پیسے دیں تو وہ تمباکو والا پان لے لے. ٹھیک ہے. ویزیبل چیزیں یہ ہیں کہ وہ گھر سے آتا ہے یہاں سیشن اٹینڈ کرنے، اور ڈرائیور اس کو اتار کے تو چلا جاتا ہے کہ میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا، وہ ادھر چلا جاتا ہے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ حاضری نہیں لگی. ویزیبلٹی ہے اس میں، حاضری نہیں لگی. ویزیبل چیزیں اور کون کون سی ہیں، اور پھر ہم انویزیبل چیزوں کی طرف آئیں گے. ایگریشن ہے کہ نہیں، پولائٹنس جو ہے ویزیبل ہے، یا فرمائشی پروگرام کے مجھے ابھی یہ منگوا کے دیں، برگر منگوا کے دیں، فلانی چیز کریں، یہ ویزیبل چیزیں ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ ویزیبل چیزوں پہ توجہ رکھیں گے کہ سونا جاگنا کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے، بین کھلون کے ہو جائے، اور چہرے پہ اداس ناراض ہے یا چہرے سے کچھ تھوڑا بہت بات چیت کرنا چاہتا ہے، کیا وہ ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے وہ اس پہ بڑا ظلموں کے پہاڑ گرے ہوئے ہیں، یا وہ ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ میری زندگی بدلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ویزیبلٹی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کی توجہ مانگتی ہیں کہ جب سیشن کے لیے آنا ہوتا ہے تو وہ کیسے تیار ہوتا ہے، کیا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ میں آؤں جیسا کہ جذبہ آپ میں ہے، یا جذبہ نہیں ہوتا. یا اگر اس کو یورین سیمپل مانگا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں لے لیں بے شک، اور یا یورین سیمپل اگر مانگے تو کہتا ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یا ویلنگ بیس کے جو جونیئر سٹاف ہیں ان سے لڑتا ہے کیونکہ سینئر سے اگر نہیں لڑ سکتا تو چلو میں جونیئر سے لڑ لیتا ہوں. کوئی کہے کہ ذرا آپ رستے سے ہٹ جائیں تو کہتا ہے میں لپڑ ماروں گا تینوں، میں نے کیا ہٹ جائیں گھر. کسی نے فیڈ بیک نہیں دیا کہ تھوڑی دیر پہلے لپڑ کو یہ کہہ رہے تھے. ہاں، تو یہ ویزیبلٹی ان چیزوں کی. اب انویزیبل بتائیں کیا ہے جس کے پیچھے آپ پڑے رہتے ہیں؟ انویزیبل
تو جو ویزیبل اور انویزیبل چیزیں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی, مثال کے طور پر جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں تو بعض اوقات مریض گھر جا کے کہتے ہیں اتنے اسی سگریٹ پی لینے سا, چرس پی لینے سا. کوئی اس تجربے سے گزرا کہ پیشنٹ نے جا کے کہا ہو بعد میں کہ اتنے سگریٹ پی لینا سا؟ اچھا, ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جب کوئی نیا پیشنٹ آتا ہے اور اپنے ساتھ کوئی تبرک لے آتا ہے اور شروع کر دیتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے, پھر ہم بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں, تلاشیاں شروع کرتے ہیں اور یورین سیمپل سب کے سب پیشنٹس کے چیک کرتے ہیں. اچھا ہاں, تبرک والی بات تو جو ویزیبل اور انویزیبل میں آسان کیا ہے کہ جو چیز دیکھنے والی ہے, آبزرو کرنے والی ہے, میئر کرنے والی ہے, ادھر توجہ رکھیں. آبجیکٹیوٹی کی, سبجیکٹو چیزوں کو چھوڑ دیں, آبجیکٹو چیزوں کو پکڑیں, سبجیکٹو چیزوں کو چھوڑ دیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس پہ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں کہ دیر از نو وے ٹو نو, یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا تحفہ ہوگا جو آپ حاصل کریں گے جب آپ چیزوں کو گریسفلی لینا شروع کر دیں گے. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک 90 سالہ جو بزرگ ہیں وہ اپنے سب والوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, اور گھر والے پریشان تھے کہ ساڈا قصور کی ہے. 90 سالہ جوان. تو پھر گھر والوں کو میں نے جب پوری طرح سمجھایا کہ یہ اپنے بڑھاپے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے گریسفلی, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہو گیا ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے. اور نے کہا کہ آپ ان کی مجبوری کو سمجھیں کہ وہ اپنے بڑھاپے کی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی اور یکدم بڑھاپا محسوس ہونے شروع ہو گیا ان کو, اور ان کو لگتا ہے کہ میری پاور کھو گئی ہے اور باقی فیملی ممبرس کی پاور آ گئی ہے, اور وہ اب باقی فیملی ممبرس کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے, باقی فیملی ممبرس کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے وہ لوز ٹاک کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے بعض علاقے خاص ہیں جہاں گرومنگ کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, مثلا کرشن نگر ہو گیا, پارٹی دروازہ ہو گیا, جتنے بندہ گالاں کڈنیاں سیکھتا ہے, مطلب ہر چیز نو گالاں کڈنی ہے. سویرے اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے, چاہ نو گال کڈنی ہے تے پھر چاہ پینی ہے, پروٹھے نو گال کڈنی ہے تے پھر پروٹھا کھانا ہے. آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے اس چیز کو کہ انہوں نے گال کڈنی ہے اور جو موتیاں دی طرح آپ کچھ بتانے آئے تو بتائیے, موتیوں کی طرح پرو دیتے ہیں وہ. اور وہ جو ہیں چونکہ بھاٹی لوہاری کے بزرگ تھے اور ان کو اب تازہ باتیں کوئی یاد نہیں رہتی, تو ان کو باتیں یاد ہیں 1950 کی اور 1960 کی. اور جب وہ 1950 اور 1960 کا سلینگ استعمال کرتے ہیں گھر میں, کیوں جی بٹ صاحب ایسا ہوتا ہے کدھرے آپ یعنی وہ خود بنا لیا کرتے تھے, مطلب جو اچھے کوک ہوتے ہیں وہ نئی نئی ڈشیں ایجاد کرتے ہیں. اسی طرح جو بھاٹی لوہاری کی پرورش ہے وسن پورے مصری شاہ کی اور کرشن نگر کی, تو اس میں انسان گالیاں جو ہے باقاعدہ تخلیق کرتا ہے, تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ. جی ہاں, وہ جو گریسفلی کا لفظ ہے نا, یہ آپ کو اکثر یہاں سننے کو ملے گا کہ چیزوں کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لینا. گریسفلی کا مطلب ہے کھپ رولا پایا بغیر, سڑے کوڑے بغیر, جو ہو گیا اس کے اوپر کھپ رولا نہیں پانا, اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. جو ہونے جا رہا ہے اس کو ذرا وقت سے پہلے ہی ایکسیپٹ کر لینا ہے. مجھے بتائیے کہ بڑھاپا کسی پہ اچانک آتا ہے؟ ایکچولی کافی عرصہ بندہ ڈینائل میں رہتا ہے. ڈینائل بھی ایک کیفیت ہے نا انسان کی, کہ وہ ڈینائل میں رہتا ہے کافی عرصہ, اور پھر یکدم کوئی سڑک پہ جاتے جاتے آپ کو کہتا ہے بابا جی پاسے ہونا ذرا, تو ڈینائل جو ہے اس کے بعد پھر وہ ڈینائل بریک ہوتا ہے. کوئی انکل کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس سے ڈینائل بریک ہوتا ہے. ورنہ بندہ اپنی طرف سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی جوانی ہے. اب آپ سمجھ گئے. تو جو سیانے ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ دے تھنک اہیڈ, وہ پہلے سے سوچتے ہیں کہ یہ ہونا ہے.
اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. میں آج ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, عامر خان کا پروگرام, شاید آپ اگر دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ستیہ مجیتے ان کی ایک سیریز تھی جس میں اولڈ ایج کے بارے میں انہوں نے پروگرام کیا ان انڈیا, اولڈ ایج ان انڈیا. اور کچھ ایسی باتیں میں نے سنی جو کہ میں سن کے حیران رہ گیا کہ انڈیا کے کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت بوڑھا ہو جائے اور اولاد اس کو سنبھالنا نہیں چاہتی تو وہاں باقاعدہ ایک تسلیم شدہ رسم ہے کہ اس کو کہتے ہیں نہلانا. مطلب پتہ ہے کیا اس کا؟ نہلاتے مار دینا. ٹھیک نہیں, اس کو مرسی کلنگ شاید وہ بھی ٹھیک ہے بات کہ شاید اس کو کہتے ہوں گے, لیکن وہاں وہ بتا رہے تھے کہ یہ پرانی رسم چلی آ رہی ہے کہ اگر ان کا کوئی بابا بہت بڑھا ہو جائے اور بہت فضول باتیں کرے تو وہ اس کو اس طریقے سے نہلاتے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کریا کرم کر دیتے ہیں اور پھر سارے رشتہ داروں کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. اور ہر رشتہ دار کو پتا ہوتا ہے کہ یہی ہوا ہے اور وہ سارے رشتہ دار پھر آ جاتے ہیں آلو گوشت کھانے. وہاں کچھ اور ہوگا یہ اس لیے. ہاں, اور اس کی نئی شکل جو ہے وہ ہے کہ ٹیکا لگوا دینا کوئی. جی, تو یہ بات وہ جو تفصیل سے بیان کر رہے تھے اور پھر اولڈ ایج کے اور بہت سارے مسائل کی بات کر رہے تھے جو کہ ہوتے ہیں اولڈ ایج میں, جس میں چڑچڑا پن بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں اور والدین کو لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں, بچے خود گھروں سے نکل جاتے ہیں اور والدین اکیلے رہ جاتے ہیں. ہم امپرووائز کر سکتے ہیں نا, ہم بہتر کر سکتے ہیں نا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ نامناسب سلوک ہوتا ہے تو ہم تیاری کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نامناسب سلوک نہ ہو. یعنی کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہو. وہ جو نہیں جوان تو نہیں رہ سکتا پر وہ اپنا بندوبست کر سکتا ہے کہ جب میں بڑھاپے میں ہوں تو میں محفوظ رہوں, کیونکہ سب نہیں لیکن کچھ لوگ اپنا بندوبست کر سکتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں محفوظ رہیں اور وہ بڑھاپے میں اپنے بااختیار ہونے کو قائم رکھتے ہیں. اگر جس میں ایک وہ یہ گائیڈ کر رہے تھے کہ کبھی بھی اپنی جائیداد, پراپرٹی, روپیہ پیسہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے نام نہ لگائیں. آپ کسی کو اخراجات دے سکتے ہیں کمفرٹیبل زندگی گزارنے کے لیے, لیکن اپنی پراپرٹی, اپنا کل پیسہ یہ کبھی بھی کسی کو نہ دیں, کیونکہ شروع میں 2-4 دن جس کو یہ چیزیں ملیں گی وہ خوش رہے گا, اس کے بعد اس کی خوشی چھومنتر ہو جائے گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ جو آپ کرتے ہیں نا میرا بیٹا, میرا بیٹی, میرے فلانا, تو کرول فیکٹس آف لائف یہ ہیں, زندگی کی تلخ سائڈ یہ ہے کہ کہیں اکا دکا انڈیا کے اور پاکستان کے حالات کوئی بہت مختلف نہیں ہوتے. اور والدین اگر لاپرواہی کریں اور ان کے ساتھ بدسلوکی ہو, پھر وہ جا کے دنیا کو کہانیاں سنائیں, اپنے اوپر ظلم و ستم کی کہانیاں, تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو بڑھاپے کے لیے, اور کچھ نہ کچھ پریپریشن سے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. پریپریشن سے کچھ نہیں بھی ہو سکتی, بٹ لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. تو زندگی کو اگر اس اصول کے مطابق جئیں جسے کہتے ہیں کہ پرو ایکٹیو ہونا, پہلے سے سوچ رکھنا کہ یہ ایسا ہوگا, پہلے سے جان لینا کہ ایسا ہو سکتا ہے. وہی جو انٹرنیٹ کے فوائد ہیں یا گوگل کے جو فوائد ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے جانیں گے؟ آپ بڑے آرام سے اپنے سوال کو گوگل پہ لکھیں گے اور آپ کو بہت قابل لوگوں کے جوابات کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے. اور آج کل کوئی بھی والدین جن کا بچہ اسکول, کالج, یونیورسٹی جا رہا ہو تو وہ لکھ سکتے ہیں کہ
میرا بچہ اسکول کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہے تو کیا خدشہ ہے, کیا پرابلم ہو سکتا ہے, اور وہ پھر میں کیا کروں اگر ایسا پرابلم ہو. اور خالی ڈرگس کی وہ بات نہیں کریں گے, وہ کچھ اور بھی باتیں کریں گے. یعنی صرف آپ یہ سوال لکھیے کہ میرا جو نونہال ہے وہ جا رہا ہے یونیورسٹی, تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ خدشات ہوتے ہیں, تو وہ خدشات کیا ہوتے ہیں اور ان خدشات سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ ضرور پاس ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو سب لوگ پیپر آؤٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کوششیں کی پیپر آؤٹ کرنے کی؟ نہیں. اچھا چلو, بہت ہی پلے مانس ہے. مطلب پیپر آؤٹ ہو جائے, وہ تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہر کلاس میں ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ یار کیڑا سوال آنا ہے, کیڑا سوال آنا ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحبہ؟ تو پیپر, گیسٹ پیپر, جی ابھی بھی اردو بازار سے گیسٹ پیپر, فلانا پیپر. تو اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننا چاہیں کہ کون سے سوال ہیں جن کا ہمیں جواب دینا ہوگا, سب سے پہلی بات ہے کہ کون سے سوال ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں ابھی ہیں اور جن کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آج ہی میں ٹیون ان سیشن میں بات کر رہا تھا, جو سیشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے بچے ابھی ابھی علاج میں آئے ہیں, اور ان کے ہم کچھ سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ویسا کیوں ہوتا ہے. اور کسی نے کہا کہ اگر یہاں سے جانے کے بعد اس نے کہا جی مجھے سیل فون دیں, یا میں نے تو دوستوں کو ملنا ہے, میں نے تو یہ کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ سوال ٹیون ان سیشن کے نہیں ہیں, یہ ایک اور سیشن جو کہ اب منگل, پیر, بدھ اور جمعے کو 2:45 بجے یعنی ہوا کرے گا, اور اس کا نام ہے فنیشنگ ٹچ. فنیشنگ ٹچ کا مطلب ہے کہ یہ ان پیشنٹس اور ان کی فیملیز کے ساتھ بات چیت ہوگی جو چھٹی کرنے والے ہیں, کہ واٹ کین گو رانگ, کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے. جی فنیشنگ ٹچ پیر کو, بدھ کو اور جمعے کو, یعنی کل وہ سیشن ہوگا. دیکھیے ایک پروسیس ہے ایجنگ کا, ایک ایجنگ کا پروسیس ہے جو پیدا ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے, ایجنگ کا پروسیس. اور یہ ایجنگ پروسیس کسی میں سلو اور کسی میں فاسٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس پروسیس کو سلو کرتی ہیں, کچھ چیزیں اس کو فاسٹ کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے فلم سٹارز کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتے ہیں. آپ کے سامنے کئی مثالیں ہوں گی کہ جو 45 سال 50 سال کی عمر میں بھی بالکل لڑکیاں یا لڑکے لگتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا خیال رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں, جیسے مجھے پچھلے دنوں کچھ کہہ رہے تھے کہ سگریٹ پینے سے بڑی لمبی عمر ہوتی ہے. کوئی ٹی وی والا مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات سنی ہے سگریٹ پینے سے عمر بڑی لمبی ہو جاتی ہے, بندہ 90 سال تک جیتا ہے. میں کہا 50 سال کا بھی ہو تو 90 سال کا ہی لگتا ہے. سگریٹ پینے سے ایجنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے, چائے پینے سے ایجنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس سے کہ ایجنگ جو ہے ایکسپیڈائٹ ہو جاتی ہے. جیسے سٹریس سے, کہتے ہیں نا فکر انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. تو روز کے روز آپ ایک دن بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ تو نارمل بات ہے نا کہ روز کے روز آپ ایک دن بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن کتنا بوڑھے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ کسی دوست کو یا فیملی ممبر کو ایک دن ملے اور اگلے دن ملے تو آپ کو کوئی فرق تو نہیں لگتا نا. ایک دن میں بہت ہی معمولی سا فرق ہوتا ہے جو آپ کو ایجنگ کی طرف یا بڑھاپے کی طرف لے کے جاتا ہے ایک دن میں. اس معمولی فرق کو انڈو کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. ایک دن میں جو بڑھاپا آتا ہے تو اس کو انڈو کر سکتے ہیں صحیح نیند پوری کر کے, ورزش کر کے, صحیح خوراک کھا کے, اور لڑائی جھگڑوں سے بچ کے, اور اپنی ایٹیچیوڈنل ہیلنگ کر کے آپ ایک دن کے بڑھاپے کو انڈو کر سکتے ہیں. جی ہاں, آپ امکانات پہ کام کرتے ہیں نا. دیکھیے آپ دنیا میں ہمیشہ امکانات پہ کام کرتے ہیں. آپ کتنا ٹریفک رولز کو فالو کر لیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل پہ پہیا اٹھا کے اگلا آ کے آپ کو ٹکرا سکتا ہے. لیکن آپ نے امکانات پہ کام کرنا ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے.
آپ نے امکانات پہ کام کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو چاہت کا معاملہ ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں ایک نوجوان کی بات کر رہا تھا جن کے یعنی والد کے ساتھ بہت بگاڑ پڑ گیا تعلقات میں, اور وہ نوجوان تبلیغی جماعت میں پچھلے 4 سال سے بہت زیادہ کھبا ہوا ہے. اور اس سے میری بات چیت شروع ہوئی بیٹے سے, تو میں نے اس سے کچھ اس سلسلے میں کچھ سوال کیے, تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں ایکچولی چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرے والد سے میرے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. میں چاہتا ہی نہیں ہوں. مینی ٹائمز ہی سیڈ دیٹ. آپ بھی مینی ٹائمز ہی سیڈ دیٹ کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے اسے بولا کہ دیکھو, اب مجھے پتا تھا وہ تبلیغی جماعت والا ہے, تو میں نے کہا دیکھو تم کون ہوتے ہو چاہنے والے, اور چاہنے والا دنیا میں صرف ایک ہے, اور وہ ہے اوپر والا. وہ چاہتا ہے تو کچھ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے تو ہم چاہ سکتے ہیں, اگر وہ نہ چاہے تو ہم چاہ بھی نہیں سکتے. تو تم چاہتے ہی نہیں ہو اور اوپر سے تم تبلیغی ہو, تو تمہیں سمجھ میں ہونا چاہیے کہ تمہاری چاہت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میری چاہت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ہاں میں امکانات پہ کام کر سکتا ہوں, اس سے مجھے کوئی نہیں روکتا امکانات پہ کام کرنا, کیونکہ اس کی توفیق میرے پاس ہے, اور میں وہی کر سکتا ہوں جس کی توفیق ہو. جس چیز کی میرے پاس توفیق نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر چاہنا تو پھر اس کا ہی ہوا نا. تو ہم لوگوں کا تو چاہنا کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن ہم جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم امکانات بڑھا دیتے ہیں. ہم کائنات کے نظام میں اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم ٹریفک کے نظام میں صحیح چلتے ہیں تو ہمیں حادثات کا سامنا نہیں ہوتا. جب ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ قاعدے قانون کے مطابق بات کرتے ہیں تو جھگڑا نہیں ہوتا. امکانات ہیں. لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے نا, جو آپ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں مصطفیٰ اس بارے میں کہ سب کچھ کر لو تو پھر بھی نہ ہوئے, تو بات یہ ہے کہ پھر جو شعر کہتا ہے پھر وہی ہوگا, پھر ہماری مرضی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو امکانات کے اوپر کام کرتے ہیں, اور امکانات پہ کام کرنے سے موسٹ آفن اکثر اوقات, کیونکہ دنیا میں ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں, دنیا میں رولز بھی ہوتے ہیں. ایکسیپشن کا لفظی مطلب ہی ہے کہ جو کبھی کبھار ہونے والی چیز ہو, ویری ریئر. اور جو رولز ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کے مطابق کام چلتا ہے. تو ہمیں اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے. لک فیورز دی پریپیئرڈ مائنڈ. اور جو ہم وہ فنیشنگ ٹچ کی بات کر رہے تھے, تو میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں جس کو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کہتے ہیں, تو فائنلی جب پیشنٹ کے انڈور کے 100 دن مکمل ہونے کو ہو جاتے ہیں, تو اس کے قریب جا کے اگر آپ کو یہ سوال کیا جائے کہ اب کیا ہوگا, تو کیا آپ میں سے کوئی تفصیل سے لکھ سکتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ایک منٹ جی, کوئی تفصیل سے لکھ سکتا ہے؟ یعنی میں خاص طور پر ان پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں جن کی چھٹی اگلے 10 دن کے قریب ہونے والی ہے, اور میں ان کے پیرنٹ سے اگر کہوں کہ کیا آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. چلے میں دوسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بہترین توقعات کے مطابق اگر ہو تو کیا ہوگا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بدترین توقعات کے مطابق ہو تو پھر کیا ہوگا. اور جو آپ کی بہترین توقعات کے مطابق آپ ڈسکرپشن لکھیں گے اور اپنی بدترین توقعات کے مطابق ڈسکرپشن لکھیں گے, ان دونوں میں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بیچ میں کچھ ہونے والا ہے, بیچ میں کچھ ہونے والا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ واٹ اف کہ اگر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ اب کیا ہوگا, تو پیپر آؤٹ ہے کہ نہیں؟ اور پیپر آؤٹ ہے 6 سوال دے 6 سوال تو انہوں پتا نہیں. اور اگر آپ کو 6 کے 6 سوالوں کا جواب پتا ہے
تو یہ کتنی بڑی ایڈوانٹیج ہے. جیسے ہم اپنے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو ایک چیز سکھاتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ شوگر چیک کیا کریں, صبح کیا کریں, رات کو کیا کریں, یا پھر دوپہر کو کیا کریں, آپ شوگر چیک کیا کریں اور اس کے مطابق اس کو کسی ایکشن میں بدلا کریں کہ جب آپ شوگر چیک کرتے ہیں تو اس کو آپ پھر کسی ایسے ایکشن میں بدلیں جس سے آپ کی صحت بہتر ہو. اور کہتے ہیں اچھا جی چیک کریں گے. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ شوگر چیک کرنے بیٹھیں تو آپ پہلے لکھا کریں پیپر کے اوپر, چھوٹے سے کاغذ پہ لکھا کریں کہ جب میں شوگر چیک کروں گا تو یہ کتنی ہوگی, اور اس کاغذ کو الٹا رکھ دیں. اور اس کے بعد پھر آپ شوگر چیک کریں اور دیکھیں کہ کتنی نکلی ہے مشین کے ذریعے. اور دونوں میں اگر کوئی فرق نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے, اور دونوں میں اگر بہت زیادہ فرق ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ نے صحیح پریڈکٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو سمجھتے ہیں, آپ اپنے جسم کو سمجھتے ہیں, اور آپ اپنی صحت کو سمجھتے ہیں. اور اگر آپ نے لکھا تھا 150 اور آ گئی ہے 450 تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ کو گڑبڑ ہے کوئی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے, جو کہ اب باقاعدہ یہ پوچھا جایا کرے گا, یہ جو فنیشنگ ٹچ سیشن ہے اس میں بڑا سخت کام کرنا ہوگا, یعنی پہلے جو 100 دنوں کے قریب آپ کہتے لو جی موجاں ہو گئیاں, چھٹیاں ہو گئیاں, تو وہ چیز اب نہیں ہوگی, بلکہ جو لاسٹ 15 ڈیز تقریباً جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فنیشنگ ٹچ میں آیا کریں گے, تو ان کو وہ باقاعدہ لکھ کے دینا پڑے گا کہ جی ہن کی ہوئے گا, اور ایک آپ لکھیں گے کہ اب کیا ہوگا, اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے, جو لکھا ہے تو یہ کیوں لکھا ہے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا خیال کیا ہے, اور پھر ہم آپ کے اور اپنے خیال کو ہم خیال بنائیں گے, کیونکہ جو آپ کا خیال ہوگا اور جو ہمارا خیال ہوگا تو اس پہ ڈسکشن ہوگی, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے ہو جائے, اور ہم اتفاق رائے سے ایک پرچہ لکھیں چھٹی والے دن کہ اب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا, اور یہ سارا ہم لکھیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ اگر یہ ہوا تو ہم کیا کریں گے, اور اگر یہ ہوا تو ہم کیا کریں گے, اور اگر یہ ہوا تو ہم کیا کریں گے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ رفڑ پڑیں گے تو آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں. جو میں پرسوں بات کر رہا تھا کہ جب آپ کرائسس کو خود کریٹ کرتے ہیں تو آپ پھر ان کرائسس کو مینج بھی کرتے ہیں. لیکن نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیل فون کا استعمال آپ نہیں کریں گے, تو یہ سٹینڈ ہم لیتے ہیں تو اس سے کرائسس جنم لیتا ہے. کیا حال ہے جی, اس سے کرائسس جنم لیتا ہے سالک, سیل فون سے کرائسس جنم لیتا ہے. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیل فون نہیں استعمال کرنا تو آپ پھر کھپ ڈالتے ہیں. تو پھر اگر ہمیں پتا ہو کہ آپ نے اس پہ کھپ ڈالی ہے, اگر پتا ہو کہ اس پہ کھپ, کدھر ہے امی کہاں, یہ پتا ہو کہ اس پہ کھپ ڈالنی ہے, تو پھر اچانک تو کوئی بات نہ ہو, یہ ہمیں پتا ہے کہ اس پہ کھپ پانی ہے, یہ سوال اٹھیں گے تو ہم نے جواب دینے, تو پہلے سے جواب بھی تو تیار کر کے رکھیں گے نا. کوئی بھی چیز جو کہ بعد میں قباحت پیدا کر سکتی ہے, اگر ہمیں پہلے پتا ہو اور ہم اس کی تیاری کر چھوڑیں, اور جو کرائسس پیدا ہونا ہے کسی نے جو ضد کرنی ہے, تو مجھے بتائیں کہ جب یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو کیا فیملی کو پتا ہوتا ہے کہ کی کرائسس آن گے, کی سیاپا پائے گا, کو پتا ہوتا ہے؟ سب یہی سوچتے ہیں نا کہ سب ٹھیک ہی ہوگا. سب ٹھیک نہیں ہوتا, سب ٹھیک نہیں ہوتا. اور بچے بچیاں جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو کیا کیا کرائسس ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ پڑھائی دی طرف دھیان ہی نہ ہوئے, مطلب اب ان کو ایسے لگے کہ بس کیفیٹیریا میں بیٹھنا ہے, گھومنا پھرنا ہے, فائلیں ہاتھ میں لے کے فیشن کر کے گھومنا پھرنا ہے. ایک کرائسس یہ ہے کہ جس بنیادی مقصد کے لیے آپ نے یونیورسٹی میں
داخل کرایا تھا وہ آخر میں بھی کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ پہلے آ جاتی. ایک نمبر کرائسس کے پڑھائی سے طبیعت اچاٹ ہی ہو جائے. نشے کی کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہی، یہ تو ہم روز بات کرتے رہتے ہیں. اور کیا کیا کرائسس ہو سکتے ہیں؟ بریک اپ تو پہلے کی ہوئے گا، مطلب رومانس. جی ہوا کبھی؟ نہیں. اچھا جی. تو یہ جو گھر سے گئے تھے پڑھنے اور وہاں جا کے پیار ہو گیا، اور پھر وہ کرائسس ہو گیا اس کا، غلط دوست بنا لیے، یہ کرائسس ہو گیا، اور ماں باپ سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے. تانوں کی پتہ ہے، یو اولڈ فیشن موم، یو اولڈ فیشن ڈیڈ، تانوں نہیں کچھ پتا، ابا جی تسی چپ کریا کرو بس. ٹھیک، یہ بھی کرائسس ہے. گرل فرینڈ کو کیا کہنا چاہیے؟ گرل فرینڈ ہی کہنی چاہیے. لیکن اگر ماما کی رنگ چرا کے اگر گرل فرینڈ کو دے دیں اور اس پہ ابا کی نظر پڑ جائے تو اور بھی کرائسس ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو عزت نفس کا کرائسس ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا کرائسس یونیورسٹی میں جانے کے بعد سیلف اسٹیم کرائسس ہوتا ہے، عزت نفس کا کرائسس ہوتا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے عزت نفس کا کرائسس، کیونکہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. یعنی یونیورسٹی میں کوئی لمس میں گیا ہے، وہاں لاہور کے لوگ ہیں، ڈیفنس کے لوگ ہیں، نارووال کے لوگ ہیں، پتوکی کے لوگ ہیں، اور وہ دور کہیں کسی کانا کاچھا کا لڑکا اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کپڑوں کا کمپیریزن ہوتا ہے، شکلوں کا کمپیریزن ہوتا ہے، گفت و شنید کا کمپیریزن ہوتا ہے، فیشنیبل ہونے نہ ہونے کا کمپیریزن ہونا ہے. گھر میں کوئی امی جی کہتا ہے تو یہ تو بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور بہت انفیشنیبل ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کرائسس یونیورسٹی میں. دیکھیں، لو سیلف اسٹیم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ نقل کرنا شروع کر دے گا ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ سگریٹ نہیں پیے گا، اگر لڑکی اپنی سہیلیوں جیسا فیشن نہیں کرے گی تو وہ اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گی. اس کے لیے تاکہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کسی جگہ. جی یہ اسٹینڈرڈز بن گئے. جی نہیں، وہ لو سیلف اسٹیم تو ہے، لیکن اس کو ایک ہوا تو ملتی ہے نا جہاں کلچر ایسا ہو جہاں ڈفرینسز ہیں، اور لو سیلف اسٹیم زیادہ ایکسپوز ہو جائے گی نا. تو یہی تو ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جب یونیورسٹی بھیجنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے کون کون سے کرائسس ہوں گے، نہ پڑھنے سے لے کے ڈرگز کرنے سے لے کے پیار ہونے سے لے کے بریک اپ تک، اور پھر بریک اپ سے آگے یہ جو لو سیلف اسٹیم اور فیشن کے معاملات ہیں، یہ جو کلچرل معاملات ہیں، تو یہ کتنے کرائسس ہیں جو کہ 6 کے قریب ہیں. تقریباً زیادہ تر ہماری زندگی میں جو اہم سوال ابھر کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، کیونکہ امتحانوں میں بھی 6 ہی سوال آتے ہیں، اور یہ پہلے پتہ چل سکتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ پہلے پتہ چل جائیں تو ہم نہتے نہیں مارے جائیں گے. دیٹ از ناٹ دی سولوشن. دیکھیں، یہ سولوشن نہیں ہے. جیسے کہ موبائل ہے تو عام طور پر گھروں میں شکایت ہوتی ہے میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، کہ تم موبائل میں چپکے رہتے ہو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ موبائل کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ موبائل مینرز سیکھ لیں. کیونکہ اگر آپ نے موبائل خرید لیا ہے تو موبائل مینرز سیکھنے میں کیا پرابلم ہے؟ موبائل مینرز کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کی کمپنی میں ہوں تو آپ اس کی اجازت کے بغیر موبائل کو یوز نہ کریں. آپ اجازت مانگ لیں. اگر آپ فون اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اجازت مانگ لیں.
کوئی میسج لکھنا یا پڑھنا چاہتے ہیں تو اجازت مانگ لیں، کیونکہ جب آپ اجازت مانگیں گے تو اس میں اعتدال آنے کا امکان ہے. جب آپ اجازت مانگتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے امکانات پہ کام کرنا ہے، ہم نے ٹو دا بیسٹ آف اوور کیپیبلٹی کام کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اٹ آل بیٹر. یاد رکھیے کہ زندگی میں ہم نے ہر چیز کو آخر کار ایکسیلنٹ طریقے سے نہیں کرنا، جتنا ہم سے ہو جائے. یہ جو ٹریپ ہے نا کہ بالکل کڑاکے کٹ دینے نے، اس میں سے نکل آئیں. ہم نے اپنی بہترین کوشش کرنی ہے ہر معاملے میں. جیسے یہ نشے کا معاملہ ہے تو ہم نے بہترین کوشش کرنی ہے، آپ نے اور ہم نے، کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن دیوار سے ٹکرے نہیں مارنی. یہ تو اب فوک سٹوری لگتی ہے نا کہ کھمبے کے نیچے بیٹھ کے کھمبے کی روشنی میں کوئی بچہ پڑھ رہا تھا، یہ باتیں اس طریقے کی. یہ وہ بات کر رہا تھا کہ اس دنیا میں جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کا تخمینہ یا اندازہ پہلے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کے ریسورسز کے ساتھ ہم بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اپنی بیٹی بیانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بیٹی جب بیاتے ہیں تو 6 مشکل سوال کون سے، اس کے بعد آپ کو تھما دیے جاتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دیں. جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب آپ کاروبار کرتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہو جائیں تو آپ بڑے چاؤ سے کینیڈا جاتے ہیں، پر ایئرپورٹ پہ آپ کو 6 سوال تھما دیے جاتے ہیں کہ اچھا اے سوال بیٹھو حل کرو. دیکھیں آپ کا کویشچن بیسیکلی ہائپوتھیٹیکل کویشچن ہے. اس کو ہم ہائپوتھیٹیکل کویشچن کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انٹیلیجنٹ ہیومن برین بنایا ہوا کویشچن ہے. ایسا ہوتا نہیں کہ 4 دوست ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں اور ماں باپ کی نہیں مانتے، اور 5واں ان کا دوست ہے جو سگریٹ نہیں پیتا اور ماں باپ کی مانتا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو 4 دوست ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو 5واں دوست ہو نہیں سکتا کہ جس کو سگریٹ بہت برا لگتا ہو، اور جو 4 دوست ہیں وہ ماں باپ کی بری باتیں کرتے ہیں، اور 5واں کہیں اوکیجنلی روٹین میں نہیں ہوتا. اٹ کین بی این ایکسیپشن. یہ جو رول نہیں ہے یہ ایکسیپشن ہے. اصل سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے، جیسے میں نے کہا کاروبار کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر لاہور جیسے شہر میں آج آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کے چانسز کامیابی کے صرف 10% ہے. یعنی 10 میں سے 9 کاروبار 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں. 10واں کاروبار جو چلتا ہے وہ اس لیے چلتا ہے کہ باقی 9 جو تباہ ہو گئے، تو ان کی وجہ سے سارا بیک لاگ ادھر آ جاتا ہے. تو چیزوں کو آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں 21ویں صدی کے طریقوں کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے. کہ اگر آپ کوئی بھی نیا قدم اٹھاتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی ٹرن لیتے ہیں، آپ کی زندگی کسی بھی ڈائریکشن میں جاتی ہے، تو کیا مشکل ہے تھوڑا سا ایک کلک اوے آپ کا. اب آپ جیسے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کل پرسوں ایک اداکار آئے ہوئے تھے کسی ٹی وی کے پروگرام میں، اور بہت کافی پرانے اداکار ہیں، بٹ ہی واز لکنگ ویری ینگ. تو میں نے فوراً سیل فون پہ اسلم محمود ان کا نام ہے، تو میں نے دیکھا تو ہی واز 70 بٹ ہی واز جسٹ لائک 50-52 اس طرح کی لگی. نہیں وہ تو ایسے ہی اینکر کے ساتھ انٹرویو دے رہے تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ اپنے اسمارٹ فون کو یوز کریں، اور آپ موسٹ پروبیبلی 99.9% ویسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے، ویسے آج تک ہوا نہیں، کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسمارٹ فون صحیح جواب نہ دے، انٹرنیٹ پہ کوئی آنسر نہ ہو. جی اب یہ وہ سوال ہے جو کہ ان کو اس پہ رونا نہیں چاہیے، ان کو رونا نہیں چاہیے، گریسفلی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگر فرض کریں وہ مجھے بھی آ کے پوچھیں کہ بلال کب ٹھیک ہوگا، تو میرا آنسر یہ ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ مجھے واقعی نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ بلال کے دل میں بہت تمنا جاگی ہوئی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی. مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہے، اور
یہ اس کو اپنی پڑ گئی ہے, اس کو اپنی پڑ گئی سمجھتے ہیں کیا؟ اپنی پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. جی میں آپ بتاؤں, زندگی کے ہر اہم پروجیکٹ میں, ہر اہم منصوبے میں کچھ ایک سوال ہوتے ہیں جو سوال آپ کے سامنے منہ پھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ویسے پہلے سب ہرا ہرا لگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی طے ہوتی ہے تو جی غرارہ وہاں سے بنوانا ہے اور فلاں جگہ کی یہ بکنگ کرانی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور لڑکے کی شادی, لڑکی کی شادی, یہ مہندی کے فنکشن, 21 فنکشن ہوں گے. کبھی آپ نے 21 فنکشن والی شادی اٹینڈ کی ہے؟ نہیں ہوتی ہے بہت ساری, ویری کامن. ڈیسٹینیشن میرج کبھی اٹینڈ کی ہے جس میں سارے شہر کے رشتہ داروں کو اکٹھے کر کے تو آپ سوئٹزرلینڈ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے لڑکی کی شادی. جی تو یہ جو اصل چیزیں نہیں ہیں, اصل چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ بیٹی یا بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کو کس قسم کے مشکل مراحل آئیں گے شادی کے بعد فرسٹ 6 months میں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوا تو آپ کو تو بہت برا لگے گا. میں خطرات کی بات نہیں کر رہا, میں ان مسائل کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ لاہور سے کراچی جاتے ہیں ٹرین پہ بیٹھ کے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رستے میں کیا مشکلات پیش آئیں گی. کھانا نہیں ملے گا تو گھر سے لے کے جائیں, پانی نہیں ملے گا تو گھر سے لے کے جائیں, ایک تکیہ لے کے جائیں, کوئی اگر اے سی والا ڈبہ ہے تو کوئی آپ کمبل بھی لے کے چلے جائیں, اور اپنے ڈبے کی چٹکنی اندر سے بند رکھیں. اگر آپ بند نہیں رکھیں گے تو آپ کے اوپر ڈاکہ پڑ سکتا ہے. تو یہ سوال چھوٹے, اگر آپ اس قسم کے ہوں گے تو پھر آپ مسائل کو پتہ ہی نہیں کرنا چاہیں گے. یہ جو اوائیڈنس ہے یہ کرتا ہی وہی ہے کہ جس نے بعد میں فیس نہیں کرنا ہوتا مسائل کو. جس نے فیس کرنا ہوتا ہے وہ جو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ روزمرہ عادت ڈال لیں کہ آپ کرائسس کو ڈیزائن کریں, کرائسس کو کریٹ کریں, کرائسس کو مینج کریں اور پھر اس کے ثمرات سے لطف اندوز ہوں. ایک بہت بڑے ٹرینر ہیں ہمارے, کینتھ بلینچرڈ ان کا نام ہے. ایک دفعہ جب کہ ان کی عمر 77 تھی تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ کوئی کرائسس ہی نہیں آ رہا میرے پاس سے, کیا میرے تو مایوس ہو گئے ہیں. اور پھر کہا یا اللہ میں حالات جوان ہاں تو میرے حال کوئی کرائسس بھیج. یہ ان کی دعا تھی. تو یہ جو آپ اگر کرائسس کو اپرچونٹی سمجھنا شروع کر دیں, کیونکہ کرائسس اور اپرچونٹی آپس میں گڈمڈ ہوتے ہیں, اور چائنیز لینگویج میں لفظ کرائسس اور اپرچونٹی جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اگر آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ شام کو یا صبح میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات چیت کرنی ہے جس کے نتیجے میں وہ ناراض ہو سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ دروازے کو ٹھڈا مار سکتا ہے, تو آپ پہلے سے کچھ تیاری کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. سرنڈر نہ کرنے کے یا سرنڈر کرنے کے سوال نہیں ہوتے, کیونکہ سرنڈر جو ہے ہائر پاور کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے, اس سے کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوتا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میرے لیے حکم فرمائیں میں کیا کروں, اس سے سرنڈر کرنے سے کچھ کرائسس ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کرائسس ہمیشہ سرنڈر نہ کرنے سے پیش آتے ہیں کہ فادر جو ہے وہ اپنے آپ کو مغل اعظم سمجھتا ہے, بیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو شہزادہ سلیم سمجھتا ہے, شیخو, ٹھیک. اور کرائسس اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. فینٹیسی سٹوریز ہیں نا, وہ سٹوریز جو ہے نا وہ اسٹریٹ لائٹ کے اندر جا کے وہ کہانی ہے نا, فوک لور. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا فوک لور ہے. لیکن میں بتاؤں کہ وہ جو بچے تھے نا وہ آج کے بچوں کے مقابلے میں اتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے. آج کے بچے جو ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے والدین کو اگر میں آج وہ کوئی بچہ پیش کر دوں 50 سال پرانے والا تو وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آج کے جو بچے ہیں یہ جو نیور ماڈل ہیں, ٹیسلا ماڈل, یہ جو بچے ہیں یہ بہت بہتر بریڈ ہے, یہ بہت اعلیٰ بریڈ ہے, پر ہمیں ان کی کوچنگ کرنی نہیں آتی. ہمیں کوچنگ, ہاں
یہ ہمیں ان کی جو کوچنگ ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کا کوچ بننے کی ضرورت ہے. یہ بڑی تیزی سے آتے ہیں اور ہم سے آگے نکل جاتے ہیں, اور ہم اس وقت لاپرواہی کرتے ہیں اور سیکھنے کے عمل میں سے نہیں گزر رہے ہوتے. اگر بچے ہمیں بڑا موقع دیتے ہیں, دیکھیے سب سے پہلے تو بچے دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, ہوشیار رہنا. اور اس کے بعد وہ چلنا بھی نہیں ان کو آتا, کہتے ہیں کر لو تیاری, ہوشیار رہنا. اور اس کے بعد وہ پھر بڑے ہوتے ہیں اور 14 سال تک وہ کچھ نہیں کہتے, اور پھر ہے کہ جو وہ عام طور پر تنگ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ اتنے عرصے میں تیاری نہیں کرتے تو پھر آپ کی اپنی مرضی, لیکن وہ آپ کو موقع ضرور دیتے ہیں کہ آپ تیاری کر لیں, ان کی کوچنگ کی تیاری کر لیں, لیڈنگ فرام دی فرنٹ کر لیں. تو یہ جو میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا کہ کرائسس یا مشکلات سے محبت کرنا آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. لوگ پہاڑی پہ چڑھنا سیکھتے ہیں, لوگ ٹھنڈے پانی میں غوطے لگا کے بھی لطف اٹھاتے ہیں, لوگ بہت ساری باکسنگ سے بھی لطف اٹھاتے ہیں. تو انسان چاہے تو کرائسس سے محبت کرنا بھی سیکھ سکتا ہے, مشکلات سے محبت کرنا بھی سیکھ سکتا ہے. بعض لوگ جو ہے ان کا یہ پروفیشن ہوتا ہے کہ وہ ایسے کاروبار خریدتے ہیں جو تباہ حال ہوتے ہیں اور پھر اس کو کرائسس سے نکالتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. پھر وہ ایسے کاروبار خریدتے ہیں جو تباہ حال ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کرائسس سے دلچسپی ہے اور جو اپرچونٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں. رونق لائی ہے, رونق لائی ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ اگر دنیا میں کوئی کرائسس نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہو, تو زندگی کافی بور اور بے کیف ہو جائے گی. وہاں ہو رہے ہیں نا, مطلب وہاں جو بندوبست ہے وہ ذرا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ماسک کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن یہاں جو بندوبست ہے آپ اس کو تو پہلے قبول کریں جہاں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. لیکن وہاں جو بندوبست ہے وہ تو کیا بندوبست ہے. یہ تو پہلے سے جو سارا آپ یہاں پہ آتے ہیں انڈور ٹریٹمنٹ کے دوران, آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے دوران, تو روز آپ کی کانشیس لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, انکانشیس لرننگ بھی ہوتی ہے. پر بنیادی سوال جو آج ہم نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کی طرف فوکس کریں, اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو شک پڑتے ہیں ان کو فی الحال چھوڑ دیں. آپ کے پاس انف ورک ہوگا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ جو چیز بالکل ازر من شمس ہے, جو چیز ازر من شمس سمجھتے ہیں, جو سورج کی طرح روشن ہے, پہلے آپ اس کی طرف سے آنکھیں دوسری طرف نہ موڑ لیں. اور جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کامیابی کی طرف دوڑنے لگیں گے. اور دوسری چیز جو آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈسکسیبل کو ڈسکس کرنا سیکھ لیں, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں نشے کی بیماری میں کہ جو آپ کے لیے ڈسکس کرنا مشکل ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے. اور یہ جو ہمارے نونہال پیارے بچے ہیں ان کے پاس جواب بڑے ہوتے ہیں, سوال بڑے ہوتے ہیں, اور انہوں نے ہر چیز کے لیے کوئی لاجک تلاش کرنی ہوتی ہے, اور وہ بڑی امپریسو لاجک ہوتی ہے. میں ایک تھوڑی سی بات کر لوں. کل ہی ہمارے ایک پیشنٹ سے اس کی فیملی نے ملنا تھا, اور اس پیشنٹ نے کہا کہ جی میں نہیں ملنا اپنی فیملی نو. نیا پیشنٹ ہے, نے کہا جی میں نہیں ملنا اپنی فیملی نو, پہلی میٹنگ میں نہیں کرنی. تو ہم نے ان کے پیرنٹس کو کہا کہ جی وہ نہیں ملنا چاہتا تو نہ ملے, جب ملنا چاہے گا تو تب مل لینا. تو انہوں نے کہا جی اگر وہ کبھی ملنا ہی نہ چاہے, میں کہا نہیں جی نہیں ہو سکتا. کہتے نہیں ایسی تو ملنا ہے. ہم نے کہا چلے مل لے. جب وہ ملنے گئے تو پیشنٹ نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور ادھر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ 1-2 منٹ انہوں نے کچھ تھوڑا بہت پوچھا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. شام کو میں نے پیشنٹ کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پہلے وہ
تھوڑا سا خاموش رہے. تو میں نے جب دوبارہ سوال ریپیٹ کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں ویسے ہی ذرا کم گو ہوں. تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ میرا کوئی پیشنٹ کم گو بھی ہوتا ہے. ٹھیک. میں نے کہا اچھا آپ کم گو ہیں لیکن اگر کوئی آئے ملنے آپ کو محبت سے, ماں باپ ملنے آئے تو آپ انہیں ہیلو ہائے تو کرتے ہیں نا, بات تو کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ نہیں میں اس لیے نہیں ان سے ملا کہ وہ جھوٹ بولے, انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا اچھا ماں باپ نے جھوٹ بولا ہے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا آپ نے تو نہیں کبھی بولا ہوگا. کہتے نہیں پر جتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنے میں نہیں بولتا. میں نے کہا دیکھ لو کو گنتی چ مغالطہ لگتا ہے. اور یہ اتنی اسٹرانگ لاجک تھی ان کی کہ اس لاجک کا دینا تھا. تو میں نے ان کو بولا کہ اچھا اب آئندہ کیا پروگرام ہے کہ آیا وہ آپ کو ملنے آئے کہ نہیں آئے؟ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ ملنے آ جائیں گے, کہتے ہیں تو نہیں آئیں گے, ہم ان کو سمجھا دیں گے کہ نہ آئیں, جب آپ کہیں گے تب آ جائیں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا اچھا کل پھر میں آپ سے بلا کے تو پوچھ لوں گا, تو پھر آگے کی پالیسی بنائیں گے. تو جواب ہونا چاہیے نا, جواب تو ہونا چاہیے نا. جب آپ کا بچہ کہتا ہے کر لو جو مرضی, میں تو سگریٹ پینا ہے تسی جو کرنا ہے کر لو, تو پھر آپ ادھر ادھر ایسے دیکھنے لگتے ہیں. آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہوگا تو آپ ریکنسائل کرنے لگیں گے. آپ کا آپس میں جو ایک رشتہ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. ہونا چاہیے نا, جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے. ہر سوال سے مراد یہ ہے کہ جو امتحان میں آنا ہے وہ تو جواب ہونا چاہیے نا. جہے 6 سوال امپورٹنٹ نے, ساری کتاب دی میں گل نہیں کر رہا, ساری ٹیکسٹ بک کی میں بات نہیں کر رہا, پر جہے سوال روزمرہ میں کہوں السلام علیکم تو اس کا جواب آپ کو آتا ہے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی بہت مطلب ایسا نہیں کہ بحرہ اوکیانوس میں مچھلیاں کیا کھاتی ہیں, اس قسم کے سوال کی بات میں نہیں کر رہا. ایک سمپل سی ایک بات کر رہا ہوں جو کہ یہ ہے